32واں اور 33واں نام ہے. 32واں نام ہے العلی اور 33واں نام ہے المتعال. العلی کا معنی ہوتا ہے بلند اور المتعال کا معنی ہوتا ہے جو سب سے بلندی پر ہے، سب سے اوپر ہے. یہ دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ناظرین اکرام. اس سے پہلے الاعلیٰ گزر چکا ہے جس کا معنی ہوتا ہے بلند کی. العلی اور المتعال. رہی بات العلی کی الف لام کے ساتھ، سورہ بقرہ آیت نمبر 255 میں یہ نام مذکور ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. آیت الکرسی کے اندر وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. تو علی اللہ تبارک، العلی اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اور اسی طرح المتعال اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے. سورہ رعد آیت نمبر 9، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال. تو ناظرین اکرام یہ جو نام ہے دونوں العلی اور المتعال، اور اس سے پہلے جو الاعلیٰ گزرا ہے، یہ کس چیز پر دلالت کرتے ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بلند ہونے پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے بلندی پر ہے، اونچائی پر ہے اور سب سے اوپر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اسی لیے اس نام سے متعلق وضاحت ہے کہ قرآن کریم کے 6 آیتوں میں ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کو ذکر کیا گیا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بلند ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی یعنی وہ خود اوپر ہے اور اس کی تمام صفات بھی سب سے اونچے درجے کی ہیں، ہائی لیول، اور سب سے اونچی خوبیاں ہیں اس کے اندر. اور اسی طرح سے اس کا فیصلہ، اس کے کام سب سے بلندی پر ہیں. اور اسی طرح سے اکرام بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بلند ہے. العلی جو بلند ہے، المتعال جو سب سے اوپر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. قرآن مجید کے اندر 1000 سے زیادہ دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلندی پر ہے. 1000 سے زیادہ دلائل ناظرین اکرام جو اللہ تعالیٰ کی بلندی پر دلالت کرتے ہیں. نمبر 1، واضح طور پر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. کہاں کہا گیا؟ سورہ انعام آیت نمبر 18 میں، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہ اوپر ہے. اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تصریح ہے کہ اس تک فیصلے آتے ہیں، فرشتے چڑھ کر کے آتے ہیں. سورہ معارج آیت نمبر 3 اور 4، تعرج الملائکۃ والروح، فرشتے چڑھ کر کے اس کے پاس جاتے ہیں، یعنی وہ بلندی پر ہے. اسی طرح تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں صاف واضح طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض مخلوقات کو اپنی طرف اوپر اٹھایا ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ نساء آیت 158 میں بر رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اوپر اٹھا لیا ہے. اور نمبر 4 صراحت ہے کہ قرآن کو اللہ نے اوپر سے نیچے اتارا، نازل کیا ہے. سورہ زمر آیت نمبر 1، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے نیچے نازل کیا ہے. اور صاف الفاظ میں نمبر 5 کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے. سورہ ملک آیت نمبر 16 اور 17، اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تمہارے اندر اب ڈر ختم ہو گیا اس ذات سے جو آسمانوں کے اوپر ہے. اور اسی طرح حدیث کے اندر صحیح مسلم حدیث نمبر 537، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی سے پوچھا، این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمانوں کے اوپر ہے. آپ نے کہا میں کون ہوں؟ اس لونڈی نے کہا کہ آپ رسول ہیں اللہ کے. آپ نے کہا اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے. تو قرآن کریم کے اندر وضاحت کے ساتھ مذکور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی پر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے اوپر ہے. اور اسی طرح سنن ترمذی کی حدیث نمبر 1924، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. یرحموا من فی الارض، اے لوگوں جو زمین پر ہیں لوگ ان پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یرحمکم من فی السماء، جو آسمانوں پر ہے وہ تم پر رحم کرے گا. تو ناظرین کرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے اوپر ہے، اور اس کا اوپر ہونا اس طرح سے ہے کہ اس کی ذات مخلوقات سے الگ ہے، مخلوقات سے اوپر ہے، مخلوقات کے اندر وہ نہیں ہے. یہی سلف صالحین کا عقیدہ ہے جس کو اہل علم ذکر کیا. جیسے الابانہ کے اندر مذکور ہے، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ، مالک بن انس رحمہ اللہ، سفیان بن عیینہ، حماد بن سلمہ، حماد بن زید، عبداللہ بن مبارک، فضیل بن عیاض، احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ، یہ سارے کے سارے ائمہ ہدا ہیں اور سلف صالحین میں سے کبار امت کے ائمہ میں سے ہیں. سارے کے سارے لوگ عقیدہ رکھتے تھے، سب کے سب متفق تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر ہے، مخلوق کے ساتھ نہیں ہے، اور اس کا علم ہر جگہ ہے. تو ناظرین اکرام یہ 2 نام اللہ تعالیٰ کے ہیں، ایک المتعال اور دوسرا العلی.